گرامی قدر حاضرین و سامعین، گزشتہ کئی جمعوں سے ایذائے مسلم کا عنوان چل رہا تھا کہ ہم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے عمل سے اور اپنی باتوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے کسی عمل سے اور ہماری کسی بات سے کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ آج جو موضوع ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے گھریلو زندگی اور ایذائے مسلم۔ گھر کی زندگی میں ہم ایک دوسرے کو بسا اوقات تکلیف دیتے ہیں، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جس کو ہم برا نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، زندگی میں بڑی بڑی اس کے نیک اعمال ہے، لیکن گھر کی زندگی اس کی خراب، گھر کی زندگی اس کی تباہ ہے۔ تو ہمیں اپنی گھر کی زندگی کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنی گھریلو زندگی کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ جس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس گھر کو قرآن مجید میں بطور نعمت کے ذکر فرمایا، اور اس گھر کو اللہ پاک نے سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ گھر بہت کشادہ اور بہت بڑا اور عالیشان محل ہوگا تو تمہیں سکون ملے گا۔ اللہ پاک نے گھر کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی تھی سب کو یہاں ذکر کر دیا۔ گھر کی کیا قسمیں اس وقت کیا تھی، آج کیا ہے، آئندہ کیا ہوگی، جتنی بھی اقسام ہیں گھروں کی اور جن میں انسان اپنی رہائش اختیار کرتا ہے، وہ سب کی سب ان آیات میں داخل ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھر سکون کا ذریعہ بنائے ہیں۔ وہ گھر چاہے کچے ہوں، چاہے پکے ہوں، چاہے وہ گھر خیموں کے ہوں، چاہے وہ گھر جانوروں کی کھالوں کے بنائے گئے ہیں، چاہے وہ گھر جانوروں کے بالوں سے بنائے گئے ہیں، چاہے وہ گھر کسی پہاڑ میں آپ نے بطور غار کے کوئی جگہ دیکھی، اس کو آپ نے اپنے لیے رہائش گاہ اور گھر بنا لیا ہو، سب کے سب یہ گھر جن میں آپ نے رہائش اختیار کر رکھی ہے، چاہے وہ آپ کا گھر کچا ہو، چاہے پکا ہو، چاہے عالی شان ہو، چاہے کمزور بنا ہوا ہو، چاہے جھونپڑا ہو، چاہے کوئی ایک خیمہ لگا ہوا ہو، کسی بھی قسم کا گھر ہے جہاں آپ کی فیملی، آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بہن بھائی جہاں رہتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ تمہارے لیے سکون کی جگہ ہے، یہ تمہارے لیے سکون کی جگہ ہے۔ ایک شخص سارا دن مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنی محنت سے مال کماتا ہے، بالآخر شام کو اسے کوئی اپنی رہائش کی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص اپنے ملک سے باہر، شہر سے باہر، اپنی فیملی سے باہر چلا جاتا ہے، جب بھی اس کے ذہن میں ہمیشہ اپنی فیملی، اپنا گھر، اپنے والدین اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مال کا ایک حصہ کما کر اپنی فیملی کو اپنے گھر میں والدین، ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور اس شخص کا دل وہی اپنے گھر کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ گھر کو اللہ پاک نے سکن کہا، اور سکن کہتے ہیں سکون۔ سکون تین طرح کا ہوتا ہے، ایک سکون قلبی، دلی سکون، نمبر 2 ذہنی سکون، نمبر 3 جسمانی سکون۔ اور یہ تین سکون آدمی کو اپنے گھر میں حاصل ہوتے ہیں۔ قلبی اور دلی سکون کا 100% تعلق ہے اللہ کے احکام کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں میں سکون چاہتے ہو
اللہ کی یاد سے آئے گا، کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ دلوں کی سکون اور دلوں کے سکون کے لیے اور دلوں کی پریشانی اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے جو بہترین غذا ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں بڑے آرام آسائش کے اسباب اختیار کر لیتا ہے اور ہر طرح کی زیبائش اور نمائش بھی گھر کے اندر موجود ہے، لیکن اگر زندگی میں دینداری نہیں ہے، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں ہے، تو گھر میں ممکن ہے جسمانی سکون تو آ جائے، ذہنی سکون تو آ جائے، قلبی سکون ہو جائے، ہر وقت اس کے دل میں اضطراب کی کیفیت رہے، اس لیے کہ قلبی سکون کا تعلق اللہ کی یاد سے۔ جیسے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، پیاس میں سے پانی کی ضرورت ہے، جب اسے پانی کی ضرورت ہے تو اس کی یہ ضرورت پانی ہی سے پوری ہوگی، کھانے کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت اس وقت کھانے سے پوری ہوگی، سامنے سونا چاندی لا کے رکھ دو، یہ ضرورت کھانے کی سونے سے نہیں پوری ہو سکتی۔ حالانکہ جو کھانا کھائے گا وہ بہت کم مقدار اور کم قیمت کا ہے اور سونا چاندی اس سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن اس وقت اس کے دل میں جو اضطراب ہے، اندر جو تڑپ ہے، جو بھوک ہے، وہ کھانے کی۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ نے ایک دل رکھا ہے اور اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ جو اس دل کو سکون دینا ہے وہ اپنی یاد سے ہی دینا ہے۔ اس دل کی خوراک اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ تو یہ تو ایک پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات ذہنی سکون اور جسمانی سکون، ان دونوں سکونوں کا تعلق ہے کہ گھر کی زندگی پر سکون ہو تو آدمی کو گھر میں سکون آئے گا۔ ایک آدمی باہر سے ذہنی خوف میں مبتلا ہو کر آیا ہے، ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو کر آیا ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر آیا ہے، کسی سے الجھ کر آیا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے گھر میں اس کو سکون چاہیے، اس کو ذہنی سکون چاہیے کہ اپنے گھر میں تھوڑی دیر آرام کرے، اسے جسمانی سکون بھی میسر ہو اور اسے ذہنی سکون بھی میسر ہو۔ لیکن یہ جب ہی ہے کہ گھر کے اندر رہنے والے تمام کے تمام حضرات اس بات کا خیال رکھیں۔ اگر وہ اس کے آرام اور سکون کا خیال نہیں رکھیں گے، اگر وہ مقصد گھر کا جو مقصد قرآن نے سمجھایا ہے، اگر اس مقصد سے ناآشنا ہوں گے، اس مقصد کو نہیں پہچانیں گے، تو باہر سے آنے والے آدمی کو گھر میں سکون نہیں دے سکے۔ اس آنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ گھر والوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنے اور گھر والوں کو چاہیے کہ یہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ اب یہاں گھریلو زندگی کے اندر بسا اوقات سکون غارت ہو جاتا ہے۔ کیوں غارت ہو جاتا ہے؟ کچھ تو عمومی طور پر ہمارے گھروں کے اندر معاملات اور مسائل اس قسم کے ہوتے ہیں جس میں ہم رعایت ایک دوسرے کی نہیں رکھتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہدایات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میں وہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر ہم سب اپنے گھروں کا محاسبہ کریں کہ ہم گھروں میں جب جاتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے دولت قدہ پر تشریف لاتے، اپنے گھر پر آپ تشریف لاتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب ایک دوسروں کے گھروں پر تشریف لے جاتے، سب سے پہلا کام گھر میں داخل ہونے سے پہلے دستک دینا، گھر کی گھنٹی بجانا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دستک جو دیا کرتے تھے، ہم دستک دیتے تھے شہادت کی انگلی کے ناخن، اس طرح سے ہم شہادت کی انگلی اس کا ناخن استعمال کرتے تھے دستک کے۔ مجھے یہ بتاؤ یہ کیوں؟ تاکہ گھر والا پریشان، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کہیں گے وہ گھر قدرے چھوٹے تھے، آج گھر بڑے ہیں تو شہادت کی انگلی سے ہم دستک دیں گے تو شاید آواز نہ ہو۔ مقصد آواز پہنچانا ہے، مقصد گھر والے کو مطلع کرنا ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی صاحب آئے ہیں، مقصد پریشان کرنا تو نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ سوچیں، دل میں ضرور سوچیں کہ میں آیا ہوں فلاں صاحب سے ملنے کے لیے، یا میں اپنے گھر کے اندر آیا ہوں اور گھر کے اندر میری ماں، میرے والد، میری بیوی، میرے بچے وہ آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو میں اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے
دستک کا کون سا انداز اختیار کروں، بیل بجانے کا کون سا انداز میں اختیار کروں کہ میں بیل پر ہاتھ رکھ دوں اور وہ بجتی چلی جائے، یا میں دروازے پر دستک دوں تو ہاتھ جس طرح سے کسی کو مارنا ہے پیٹنا ہے اس طرح سے دستک، یا میں نیچے سے پتھر اٹھائی ہوں پتھر کے ذریعے سے میں خوب دروازے کو پیٹوں۔ مقصد کیا ہے؟ گھر والے سکون میں ہیں، ان کے سکون کو ہم نے غارت نہیں کرنا، ان کے سکون کو تباہ نہیں کرنا۔ تو یہاں سے ایک غلطی لگتی ہے کہ ہر آنے والا وہ اپنے گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو گھر والوں کو تو سب کو جگاتا ہی جگاتا ہے، ان کا سکون غارت کرتا ہی ہے، اڑوس پڑوس کا سکون بھی غارت کر دیتا ہے۔ مراد اگر دیر سے اپنی ملازمت سے اپنی ڈیوٹی سے واپس آتا ہے تو اس وقت اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس طرح سے دستک نہ دوں، اس طرح سے میں دروازہ نہ بجاؤں، اس طرح سے میں دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی گاڑی کو اندر داخل کرنے کے لیے میں بیل یا ہارن نہ بجاؤں کہ جس سے برابر والے کو اذیت ہو۔ وہ کیا پتا ابھی آگے سویا ہو، وہ کیا پتا کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو، کیا پتا اسے کوئی آرام کی حاجت ہو اور میرے اس عمل سے اس کو تکلیف ہوئی تو یہ تو ایذائے مسلم ہو گیا جو کہ حرام ہے۔ نماز پڑھ کے میں آیا ہوں، تہجد گزار ہوں اور نیک عمل کرنے والا ہوں، سارے خیر کے اعمال زندگی میں موجود ہے، لیکن گھر کے اندر داخل ہونے کا انداز ایسا غلط اور بیکار کہ میں کئی لوگوں کے لیے اذیت کا ذریعہ بن گیا، یہ کیا ہے؟ یہ ایذائے مسلم جو کہ حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از خود بھی اور قرآن مقدس میں اللہ پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ استئذان کے مسائل ذکر فرمائے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت دیا کریں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں داخل ہو تو پھر کہا استئذان کیا کرو۔ استئذان کا مطلب اپنے آنے کی اطلاع کیا کرو، اور اطلاع کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آہٹ کے ذریعے سے اپنا گھر ہے جہاں آپ کے والدین رہتے ہیں، آپ کے بیوی بچے رہتے ہیں، وہ گھر ہے آپ کا، وہاں آپ کا کوئی غیر محرم گھر کے اندر نہیں ہے، تب بھی بہتر یہ ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوں تو پھر آپ داخل ہوتے وقت ایسا عمل کریں کہ آپ کی آمد کی اطلاع گھر والوں کو ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں عبداللہ جب گھر میں داخل ہوتے تو ایسی آواز کرتے تھے میں سمجھ جاتی تھی کہ وہ آئے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، میری والدہ ہے، کیا میں پھر بھی اجازت لوں اندر داخل ہونے کے لیے؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر سکون کا ذریعہ ہے، آپ اس طرح سے بلا اجازت داخل ہو کر اگلے کے سکون کو برباد کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اور میری والدہ رہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اجازت دیا کرو۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول میں اور میری والدہ ہے کوئی اور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت لے کے جایا کرو۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول میں اور میری والدہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی والدہ کو ننگی حالت میں دیکھو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا پھر تم اجازت لے کے جایا کرو۔ یہ اسلام آداب بتاتا ہے کہ اگر ایک آدمی اس طرح سے داخل ہوتا ہے کہ گھر میں اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اور وہ اس قسم کی حالت کو اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے اور اچانک ہی آدمی داخل ہو جاتا ہے تو اس نے گھر والوں کا سکون کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ گھر تو سکون کی جگہ ہے تو وہاں اس کے لیے تو بے سکونی ہو گئی۔ تو اس لیے اس معاملے میں ہم احتیاط نہیں کرتے، دروازے پر دستک ایک اعتدال کے ساتھ دی جائے، اور اسی طرح سے گھر میں داخل ہونا استئذان اور اجازت کے ساتھ ہو، اور جس گھر کے اندر آپ کے محرم غیر محرم دونوں لوگ رہتے ہیں پھر تو آپ کے ذمہ میں لازم اور ضروری ہے کہ آپ استئذان کر کے آپ اجازت لے کر گھر میں داخل۔ دوسری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے۔ یہ مسکراتا ہوا چہرہ گھر والوں کے لیے سکون ہے۔ آپ باہر سے لڑ کر آئے، آپ باہر سے لڑائی کر کے آئے، آپ باہر سے الجھ کر کے آئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں تھوڑی دیر سکون سے رہیں تو پھر داخلے کے وقت آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں، آپ مسکراتے ہوئے داخل ہو۔
اس لیے کہ صبح سے آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کے گھر والے آپ کے انتظار میں ہیں اور وہ آپ کا کھلتا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو کھلتا ہوا چہرہ دیکھ کر، مسکراتا چہرہ دیکھ کر، ماں اپنے بیٹے کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ماں کو سکون ملے گا، آپ گھر والوں کو سکون دیجیے۔ آپ باہر کی اس لڑائی کا اثر گھر میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ آپ باہر کی اس بے قراری اور اضطراب اور بے چینی کا اثر گھر میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتا رہا، آپ کسی بھی غم میں ہوتے، بڑی سے بڑی پریشانی میں ہوتے، لیکن آپ گھر میں جب داخل ہوتے آپ مسکراتے ہوئے داخل۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ گھر سکون ہے، گھر والوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہے، تو جب گھر میں آپ علیہ السلام داخل ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے، بات چیت کرنے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قصے اور واقعات اور کہانی سنانے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر والیوں کے ساتھ کام کاج کے ہاتھ بٹانے میں ان کے ساتھ مشغول رہتے۔ پتہ ہی نہ چلتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنے بلند درجے کا نبی ہے، یہ اتنا بلند مقام اللہ نے دیا ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن گھر میں جب زندگی گزارتے تو گھریلو زندگی بحیثیت شوہر کے گزرتی، اس طرح سے جیسے ایک شوہر زندگی گزارا کرتا ہے، اس طرح سے جس طرح سے ایک بیوی اپنے شوہر سے جو چاہتی ہے جائز تمنا، اس کو آپ علیہ السلام پورا کیا کرتے تھے، اس طرح سے آپ گھر میں رہتے تھے۔ ہاں فرمایا یہ بات ضرور تھی کہ جب اذان ہو جاتی ہے، کوئی دین کا معاملہ آ جاتا تو آپ علیہ السلام یکسر ایک دم ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی۔ یہ سمجھایا کہ پہلا حق اللہ کا ہے، اذان ہو جاتی، جہاں بات چل رہی ہوتی بات کو وہاں ہی روک دیتے اور آپ نماز کی طرف مشغول جاتے۔ یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کا انداز تھا۔ اچھا، نمبر 4، جب آپ علیہ السلام گھر میں رات کو اٹھتے اور کہیں نکلنے کی نوبت آتی اور گھر میں سب کے سب سو رہے ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ اس آرام سے گھر کی کنڈی کھولتے تھے کہ کوئی بھی سویا ہوا بیدار نہیں ہوتا تھا۔ تہجد میں جب اٹھتے تو ایسے اٹھتے تھے کہ کوئی بھی سویا ہوا بیدار نہیں ہوتا تھا، اور جب گھر میں داخل ہوتے اگر گھر میں ہم سو رہی ہوتی تو آپ سلام اس طرح سے فرماتے تھے کہ کوئی بھی جاگا ہوا آدمی وہ آپ کے سلام کو سن لیا کرتا اور کوئی بھی سویا ہوا آدمی آپ کے سلام سے نہیں جاگتا۔ اب اندازہ کیجیے کس طرح سے آپ داخل ہوں گے، کس طرح سے آپ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر سکون کا ذریعہ۔ کیا ہم نے اپنے گھروں میں ان باتوں کی رعایت کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے گھر میں سکون کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں؟ نمبر 5، رات کو گئے تاخیر سے آنا، ماں انتظار میں ہے، بیوی انتظار میں ہے، اور یہ اللہ کا بندہ نہ اس کے فون کا پتہ، نہ یہ فون سن رہا، نہ اٹھا رہا، یہ گھر کو کیا کر رہا ہے؟ اذیت دے رہا۔ یہ ایذائے مسلم تو ہے، بلا وجہ کوئی سبب نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے، رات دیر تک باہر رہتا ہے، اور یہ گھر والوں کے لیے اذیت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ماں منتظر ہے، گھر والی منتظر ہے کہ یہ آئے اور کھانا پتہ نہیں کھائے گا یا نہیں کھائے گا، اور یہ صاحب جو ہے جب گھر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا یہ تو کھانا کھا کے ہے، اور گھر والوں نے انتظار کی کروایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایذائے مسلم ہے۔ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، قیامت کے دن یہ بھی ترازو کے اندر آئے گا کہ یہ گھر میں اس کا عمل کیسا تھا، اس میں اس شخص کا گھر کے اندر رویہ کیسا تھا، سب سے پہلا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، وہ قیامت کے دن تولا جائے گا۔ معاشرت کی زندگی میں سے یہ اعمال سب سے پہلے تولے جائیں گے کہ اس آدمی کا اپنی گھر والی کے ساتھ کیا معاملہ تھا، گھر میں بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ گو کہ گھر میں بچے آپ کی اپنی اولادیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو آپ کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، لیکن آپ کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے بچوں کو آپ سے اذیت اور تکلیف نہ، وہ بولے کچھ نہ، وہ کہیں گے کچھ نہیں، اور اگر انہوں نے کبھی بول دیا تو پھر بدتمیزی شمار ہوتی ہے کہ یہ بڑا بدتمیز بچہ ہے، تو وہ نہ بھی بولے، جب بھی ان کے لاشعور میں دماغ
دماغ میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ ہاں ہمارے آرام کو متاثر کیا جا رہا ہے، یہ زندگی اچھی نہیں ہے، گھریلو زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے آداب سمجھائے، تو اس سے گھر کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی گھر کے اندر داخل ہوا ہے، اب گھر والے چاہتے ہیں، بیوی اور ماں باپ اور بچے سب کے سب چاہتے ہیں کہ ان صاحب جو گھر میں داخل ہوئے ہیں 8 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد اب ان کی خیر خیریت ہم پوچھیں، یہ اپنی خیر خیریت ہمیں بتائیں، اور یہ آداب زندگی ہیں۔ لیکن یہ صاحب گھر میں داخل ہوئے اور آج کل تو فون ایسی مصیبت آ گئی ہے، وہ لے کے کنارے میں بیٹھ گئی۔ یہ گویا کہ گھر میں جسم تو ان کا گھر میں ہے، دل ان کا گھر میں نہیں ہے، دماغ ان کا گھر میں نہیں ہے، یہ دماغ کہیں اور چھوڑ کے آگے، یہ دل کہیں اور چھوڑ کر آگے، یہ جسم تو یہاں پر لے آئے ہیں، 6 فٹ کا جسم تو یہاں لے آئے ہیں، لیکن دماغ کہیں اور چھوڑ کے آگے۔ انہوں نے نہ بیوی سے پوچھا، نہ بچے سے پوچھا، نہ کسی سے پوچھا، نہ خیالداری اس نے کی۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا مزاج پوچھا کرتے، سلام کرتے پھر مزاج پوچھا کرتے تھے کیا حال ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی گھر والی سے کوئی ناراضگی کا اظہار فرماتے تو آپ کوستے، ڈانٹتے، چیختے نہیں تھے، اونچی آواز سے کچھ نہیں کہتے تھے، بس کیا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھ پاچھ کرتے تھے اس میں کمی کرتے تھے، تو پوچھنا ہوتا تھا، اور جو خیر خیریت طلب فرمایا کرتے تھے، اور جو مسکراہٹ دیکھ کر چہرے پر آیا کرتی تھی، اس مسکراہٹ میں کمی آ جاتی تھی، اور ہم سمجھ جاتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک عقل مند اور سمجھدار خاتون پھر اس بات کا خیال رکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کون سی بات ناگوار گزری ہے۔ جو اتنی قربانی دے کر خاتون آپ کے گھر کے اندر آئی ہے، وہ بیوی بن کر رہ رہی ہے، وہ بہو بن کر رہ رہی ہے، تو وہ یقیناً وہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جو اس آنے والے صاحب کو برا لگ رہا ہے، اور اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں ہے جو روزانہ ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے گھر کی زندگی سکھائی تاکہ گھر والے آپ کی اذیت اور آپ کی تکلیف، آپ کی جانب سے ملنے والی تکلیف سے وہ بچ سکیں۔ یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ اپنے گھر کو سکون کا ذریعہ بنائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، میں عرض کر رہا تھا کہ گھر جو ہے قلبی سکون کا ذریعہ ہے، ذہنی سکون کا ذریعہ ہے، جسمانی سکون کا ذریعہ ہے، اور جسمانی سکون جبھی ہو سکے گا کہ جب گھر میں ایک شخص کو آرام کا موقع ملے گا، گھر میں اس کو آرام کا موقع ملے گا۔ وہ جتنا بھی باہر اچھا رہے، اسے وہ چاہتا ہے کہ گھر میں آرام سے اطمینان سے میں لیٹوں، اور میرے اس آرام میں کوئی شخص بخل نہ ہو، کوئی شخص دخل اندازی نہ کرے۔ یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے کے آرام کا خیال رکھیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بتایا رات کو دروازے کی کنڈی کیسے کھولتے، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہے کہ اس طرح سے رات کو بندی چلانا جس سے دوسرے کو اذیت اور تکلیف ہو، گو کہ آپ کا سگا بھائی ہے، گو کہ آپ کی بہن ہے، گو کہ آپ کی بیوی ہے، لیکن اگر ایذا ہے آپ کے اس عمل سے، وہ دوسرا جاگ گیا اور اس کے آرام میں خلل واقع ہوا، تو آپ نے مسلمان کو اذیت دی ہے۔ یہ ہے ایذاء مسلم۔ تو ایذاء مسلم کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی باہر کا جو مسلمان ہے اسی کو تکلیف نہ دیں، گھر میں جو ہے جو تکلیف دیتے رہے کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، گھر میں بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ بتا رہی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ۔ اسی طرح سے بسا اوقات والدین کا کچھ اس قسم کا رویہ ہوتا ہے جس رویے سے گھر میں ایذا کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور بسا اوقات اولادوں کا رویہ بد ہوتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا باہمی رویہ تلخ ہو جاتا ہے، جس سے گھر کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ والدین کا اولادوں کے ساتھ رویہ، اولادوں کا والدین کے ساتھ رویہ، اور میاں بیوی کا آپس کا رویہ، یہ رویہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ گھر کا سکون جبھی ہوگا کہ جب یہ 3 رویے درست ہوں۔ اسی طرح سے چوتھا رویہ جو ہے بہن بھائیوں کا آپس کا رویہ، وہ بھی درست ہونا چاہیے،
کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور آپ کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ گھر کے اندر جو بڑا بھائی ہے وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایسا ہے جیسا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. اس میں دو باتیں بڑی اہم باتیں. ایک بات تو اس بڑے بھائی کو تلقین ہے اور دوسرا چھوٹوں کو تلقین. چھوٹوں کو کیا تلقین ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کا احترام کریں. جس طرح سے آپ اپنے باپ کا احترام کرتے ہو اسی طرح سے چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہنیں اپنے بڑے بھائی کا بھی اسی طرح سے احترام کریں. نمبر 2 بڑے بھائی کو کیا تلقین ہے؟ جس طرح سے باپ اپنے بچوں کی نگہداشت کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسی طرح سے بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کی ضروریات کا خیال رکھیں جیسا کہ باپ اپنے چھوٹوں کی ضروریات کا خیال رکھیں. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا؟ تاکہ بہنوں اور بھائیوں کے درمیان کی زندگی تلخ نہ ہو جائے، اور اگر زندگی تلخ ہو گئی تو گھر کا سکون غارت ہو جائے گا، گھر کی زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ارشاد فرمایا کہ جو بھائی یا جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو، اور اگر 2 بیٹیاں نہ ہوں تو 2 بہنوں کو، اور ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ 2 نہ ہوں تو 1 کو، یعنی ایک بیٹی کو یا ایک بہن کی اچھی تربیت کرے اور اس کی نشو و نما کرے اور جناب بالغ ہونے پر مناسب جگہ اس کی شادی کرا دے تو میں اس شخص کی جنت کا ضامن ہوں. اور آپ نے یوں اشارہ فرمایا شہادت کی انگلی بڑی انگلی، جس طرح سے یہ 2 ملی ہوئی ہیں، میں اور یہ اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی کفالت کرنے والا، ہم دونوں جنت میں یوں ہوں گے. اس لیے ہے تاکہ دوسروں کو سکون ہو. بسا اوقات والدین کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اولادوں کے درمیان میں برابری نہیں رکھی ہے تو اولادوں کا سکون غارت ہو جاتا ہے. عطایا میں دینے میں ایک کو زیادہ، ایک کو کم، ایک کو نہ دینا، اس سے کیا ہے؟ گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے. ان بھائیوں کے درمیان میں چپرش شروع ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ حسد بہت مہلک بیماری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق دیکھیں کتنا مقدس گھرانہ ہے. یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی. تصور نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے کسی بیٹے کی حق تلفی کی ہوگی، لیکن کسی ایک بیٹے کو اگر مقام ملتا ہے من جانب اللہ کی جانب سے تو حسد کے پیدا ہونے کا وہاں پر بھی خدشہ، اور وہ پیدا ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اور اس خواب میں یعقوب علیہ السلام کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ اس بچے کی ایک عظیم شان ہوگی اور آئندہ چل کے بڑے مقام کا حامل ہوگا اور بہت بڑا اسے منصب ملے گا، تو کہا کہ نہیں، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، ممکن ہے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو جائے اور تیرے خلاف کوئی برا سوچیں. اور باپ نے بھی اپنے دل میں وہ راز رکھا ہے کہ اس بیٹے کی صلاحیت ہے، دوسروں کو نہیں بتایا. ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے میں زیادہ صلاحیت ہو گئی، بیٹے میں زیادہ صلاحیت ہو گئی، تو دوسرے کو طنز کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں دیکھا وہ کیا کر رہا ہے اور تو کیا کر رہا ہے، دیکھو وہ کتنا اچھا اور تو کتنا نکما. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ان کا سکون تباہ کر دی. اور اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ دونوں کے درمیان چپرش شروع ہو جائے گی. آپ اس کا حوالہ دیے بغیر آپ اس کی تربیت کریں. آپ کیوں اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو جیسا وہ کرتا ہے، وہ خدمت کرتا ہے، اسے تجھے بھی کرنی چاہیے؟ آپ اس کا حوالہ نہ دیں. اگر آپ اس کا حوالہ دیں گے، اس کی یہ صلاحیت ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس خوبی کی وجہ سے اس کے دل میں حسد اور کینہ اور بغض پیدا ہوگا. تو گویا کہ اس میں بغض پیدا کرنے کا ذریعہ خود آپ بن گئے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت سکھائی. اسی طرح سے اولادوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، احترام کی نگاہ سے دیکھیں. کیا یہ کیوں فرمایا کہ جو آدمی محبت بھری نگاہ سے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پوچھا 2 بار دیکھے تو 2 کا ثواب ملے گا، 3 بار دیکھے تو 3 کا ملے گا، 100 بار دیکھے تو فرمایا اللہ غنی ہے، 100 کا ثواب دے گا. آج اولاد ثواب سے کیوں محروم ہے؟ آج جوان ثواب سے کیوں محروم ہے؟
آج جوان بیٹیاں اس ثواب سے کیوں محروم ہیں؟ آج بیت اللہ جانے کی ہر شخص تمنا کرتا ہے اور کرنی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، لیکن کچھ ثواب تو بیت اللہ جو جانے کا ہے اس ثواب کا کچھ حصہ تو گھر میں مفت میں حاصل ہو سکتا ہے، اس ثواب سے آج جوان کیوں محروم ہے؟ یہ بات کرنے کی ہے۔ اس طرح سے اپنے گھروں کے ماحول کو بدلا جائے، اپنے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ گھر سکون کا ذریعہ ہے۔ اور ازدواجی زندگی جو ہے میاں بیوی کی زندگی، اس زندگی کو بھی اللہ پاک نے، اس زندگی کو میاں بیوی کے تعلق کو بھی اللہ پاک نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ کتنا صاف صاف قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ نے تمہارے لیے جوڑے جوڑے بنائے، اور اللہ پاک نے تمہیں جوڑا اس لیے دیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو۔ وہ بیوی تمہارے سکون کا ذریعہ ہے، لیکن وہ جبھی سکون کا ذریعہ بنے گی کہ جب باہمی زندگی درست ہوگی۔ اس لیے کہ اس کا مزاج الگ، اس کا مزاج الگ، دو مختلف مزاج والے ایک گھر کے اندر آگے، اور باہر سے جو عورت آئی ہے اس کا مزاج الگ ہے، وہ الگ گھر کی تربیت پائی ہوئی ہے، یہ الگ گھر کا تربیت پایا ہوا ہے، دونوں کی سوچ، دونوں کا مزاج الگ ہے۔ جب دونوں کے مزاجوں میں ہم آہنگی ہوگی تو سکون ہوگا، ورنہ یہ سکون بھی غارت ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور پتہ ہے دونوں کے مزاجوں کو ایک جگہ پر کیسے جوڑا جائے؟ اس کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ مرد یہ چاہے گا جو میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو، عورت چاہے گی جو میں چاہتی ہوں یہ پورا ہو۔ دونوں کا مزاج الگ، دونوں کی سوچ الگ ہے۔ شریعت نے بیچ میں اسلام کو ڈالا ہے، دین کو ڈالا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو بتائے ہوئے ضابطے ہیں ان ضابطوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کچھ اس کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ اس کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ مرد کو اپنی خواہشات قربان کر دینی پڑیں گی اور کچھ بیوی کو اپنی چاہت قربان کرنی پڑے گی، جب تب ان کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے شریعت کو معیار بتا دیا بیچ میں۔ اس لیے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے فرمایا تمہارے گھر تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ میرا گھر میرے لیے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہوں یا نہیں ہوں۔ ہر آدمی اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، جو اسباب سکون کے میں نے بتائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرے۔ آخر میں ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کی بھی پابندی کیا کرے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، 3 الفاظ ہیں، اور حقیقت میں یہ دعا وضو کے درمیان میں پڑھنے کی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں میرے لیے کشادگی فرما، گھر بھلے چھوٹا سا ہو، اے اللہ میرے گھر میں میرے لیے سکون کا ذریعہ پیدا فرما، میرے گھر کو سکون کا ذریعہ بنا، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ خوب کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہا کریں، اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان۔